بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ کرام، امید آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 115 ہے، جس کا عنوان ہے باب مخافت المؤمن ان یحبط عملہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات کے اوپر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات کے اوپر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ وبی قال حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن انس بن مالك رضي الله عنه انه لما نزلت هذه الآية يا ايها الذين آمنوا لا ترفعوا اصواتكم الى آخر الآية جلس ثابت بن قيس في بيته قال انا من اهل النار واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو ما شأن ثابت اشتكى قال سعد إنه لجاري وما علمت له بشكوى قال فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ثابت أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا من أهل النار فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو من أهل الجنة۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم نازل ہوئی تو حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں تو جہنمی ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے رک گئے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ اے ابو عمرو، ثابت کا کیا حال ہے؟ کیا وہ بیمار ہو گئے ہیں؟ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ میرے پڑوسی ہیں اور مجھے تو کوئی علم نہیں کہ انہیں کوئی مرض ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد رضی اللہ عنہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ذکر کی تو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہو چکی ہے اور تم تو جانتے ہو کہ میں تم میں سے سب سے زیادہ آواز بلند کرنے والا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر، یعنی میری آواز اونچی ہے، لہذا میں تو اہل دوزخ میں سے ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری بات ذکر کر دی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ وہ تو اہل جنت میں سے ہے۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ سب سے پہلے ہیں ابو بکر بن ابی شیبہ جن کا نام ہے عبداللہ بن محمد، دوسرے ہیں حسن بن موسیٰ ثقۃ، تیسرے ہیں حماد بن سلمہ بن دینار ثقۃ عابد، چوتھے ہیں ثابت البنانی ثقۃ عابد، اور پانچویں ہیں حضرت انس بن مالک بن نضر الانصاری الخزرجی، مشہور صحابی ہیں رضی اللہ عنہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بھی رہ چکے ہیں۔ یہاں اس سند کے لطائف کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ سند خماسیات میں سے ہے۔ اس میں 3 مرتبہ حدثنا آیا ہے اور باقی روایت میں عنعنہ ہے۔ اس سند کے تمام رجال سیاستہ کے رجال ہیں سوائے مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ کے، جن کی روایت صرف ترمذی نے بیان کی ہے، اور شیخ حماد کو حضرت ثابت البنانی رحمہ اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ مضبوط راوی سمجھا جاتا ہے، اور حضرت ثابت نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے 40 سال تک مسلسل روایت کی۔ یہ بات ان کی کثرت روایت اور علمی وابستگی کو ظاہر کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ صحابہ کرام میں سے ان 7 محدثین میں سے ہیں جن سے سب سے زیادہ احادیث مروی ہیں، اور ان سے 2286 احادیث روایت کی گئی ہیں، اور وہ بصری صحابہ میں آخری شخصیت تھے جن کا وصال ہوا، اور ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اونچی آواز والے اور انصار کے خطیب تھے، اسی وجہ سے وہ اپنی آواز کے بلند ہونے پر دوسروں کے مقابلے میں زیادہ فکر مند رہتے تھے۔ جب آیت مبارکہ نازل ہوئی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تو انہوں نے گمان کیا کہ ان کی آواز چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہوتی ہے، اس لیے ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ اہل نار میں شامل ہو چکے ہیں۔ بخاری میں موسیٰ بن انس کی روایت کے مطابق انہوں نے اس آیت کو اپنے اوپر منطبق سمجھا، لیکن مفسرین کے نزدیک یہ ان کا خوف خدا اور حساس تباہ ہونے کی علامت ہے، کیونکہ حضرت ثابت رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا ارادہ بھی ممکن نہیں۔ ان کا یہ طرز عمل دراصل تقوی اور دل کی گہرائی سے محبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل ہے۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر قسم کا گناہ نیک اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن اہل سنت کے نزدیک صرف کفر ہی ایسا گناہ ہے جو اعمال کو بالکلیہ باطل کر دیتا ہے، جبکہ معتزلہ کا نظریہ ہے کہ عام گناہ بھی اعمال کو برباد کر سکتے ہیں۔ علامہ زمخشری نے اسی نقطہ نظر سے آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس آیت میں دو نہایت خطرناک باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک یہ کہ مومن ایسے گناہ کرے جن سے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں، اور دوسرا یہ کہ وہ خود یہ نہ جانتا ہو کہ اس کے کون سے اعمال ضائع ہو چکے ہیں۔ ابن المنیر رحمہ اللہ نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے وضاحت کی کہ یہاں بلند آواز سے منع کرنا دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے کے اندیشے کی وجہ سے ہے، اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا باتفاق اہل سنت کفر کے درجے میں ہے، اس لیے ایسی ہر چیز سے روک دیا گیا جو ممکنہ طور پر اذیت کا سبب بن سکے، چاہے وہ اذیت واقع ہو یا نہ ہو۔ چونکہ اذیت دینے والی صورت اور غیر اذیت والی صورت میں فرق کرنا مشکل ہوتا ہے اور اکثر واضح نہیں ہوتا، اس لیے مطلقاً اس سے اجتناب لازم کیا گیا تاکہ کوئی شخص نادانستہ طور پر ایسا کام نہ کر بیٹھے جو اس کے تمام اعمال کے ضیاع کا سبب بن جائے۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر دو مضبوط اصولوں پر قائم ہے۔ پہلا یہ کہ بلند آواز عام طور پر ایذا رسانی کا سبب بنتی ہے، جس کی تائید مشاہدہ اور عقل دونوں سے ہوتی ہے، کیونکہ ایک استاد بھی اپنے شاگرد کی بلند آواز سے اذیت محسوس کرتا ہے تو مقام نبوت کا کیا حال ہوگا جو تعظیم و اجلال کا اعلیٰ درجہ رکھتا ہے۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینا کفر ہے، اور اس پر اہل سنت کے ائمہ کا اجماع ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دے وہ کافر ہے اور اس کی توبہ قبول نہیں کی جاتی، بلکہ اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ اس کی جسارت اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑی ہے۔ علامہ آلوسی بغدادی رحمہ اللہ وضاحت فرماتے ہیں کہ بلند آواز کی بعض صورتیں اس نہیں میں داخل نہیں، مثلا جہاد، دشمن کو ڈرانا یا بحث و مباحثہ جن سے اذیت یا توہین مقصود نہیں ہوتی، جیسے کہ غزوہ حنین کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بلند آواز سے اصحاب سمرہ کو پکارنے کا حکم دیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ بلند آواز تھے۔ علماء نے آیت لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی سے استدلال کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اطہر کے پاس آواز بلند کرنا منع ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کی حرمت وفات کے بعد بھی ویسی ہی باقی ہے جیسی زندگی میں تھی۔ اسی طرح حدیث نبوی کی تلاوت کے وقت بھی آواز پست رکھنی چاہیے۔ علامہ ابو حیان رحمہ اللہ نے علماء کے مجلس میں بلند آواز کو مکروہ قرار دیا ہے، اور اگر کسی ایسی شخصیت کی موجودگی میں بلند آواز کا مقصد اذیت یا توہین ہو جن کا ادب اور احترام لازم ہے تو اس صورت میں یہ فعل حرام کے درجے تک پہنچ سکتا ہے۔ البتہ حرمت کی شدت مختلف درجوں میں ہوتی ہے، جیسے کہ یہ بات واضح ہے۔ محدثین نے اس بات پر اشکال ظاہر کیا ہے کہ آیت لا ترفعوا اصواتکم یہ سن 9 ہجری وفود کے سال نازل ہوئی، جبکہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ تو اس سے قبل سن 5 ہجری میں غزوہ بنو قریظہ کے بعد وفات پا چکے تھے، تو ان کا اس واقعے میں ذکر کیسے آ سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ آیت کے مختلف حصے مختلف مواقع پر نازل ہوئے، لہذا آیت لا ترفعوا اصواتکم کا تعلق حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے واقعے سے ہے، جبکہ سورہ حجرات کی ابتدائی آیت لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ کا تعلق حضرت اقرا ابن حابس رضی اللہ عنہ جیسے وفود سے ہے۔ اسی طرح سورت کی آیت وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا یہ واقع عبداللہ ابن ابی میں نازل ہوئی تھی جو بدر کے بعد مسلمان ہوا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ فرمان کہ بل ہوا من اہل الجنہ بلکہ وہ جنتی ہے، اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ان کا مقام اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہے۔ ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی روایت میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا
اما ترضا ان تعیش سعیدا و تقتل شہیدا و تدخل الجنہ، یعنی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم خوشحال اور نیک بختی والی زندگی گزارو، شہادت پاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ روایت اگرچہ مرسل ہے لیکن سند کے لحاظ سے قوی ہے۔ اس سے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی فضیلت اور جنتی ہونے کی واضح بشارت ملتی ہے۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے اور دیگر محدثین نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو روایت کیا ہے، جس کی تفصیل یہاں موجود ہے۔ یہاں سے اس حدیث کے چند اہم فوائد کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی نصیحت یہ ہے کہ مومن کو اپنے اعمال کے برباد ہو جانے سے ڈرتے رہنا چاہیے، کیونکہ معصیت اور گناہ ایمان کے منافی ہیں، اور یہی اس حدیث کو کتاب الایمان میں لانے کی مناسبت ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس پر مستقل باب باندھا ہے، باب خوف المؤمن من ان یحبط عملہ وہو لا یشعر۔ آگے سلف صالحین کی مثالیں دی گئی ہیں کہ حضرت ابراہیم التیمی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب بھی اپنے قول کو عمل پر پرکھتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ کہیں جھوٹا نہ ثابت ہو جاؤں، یعنی قول و فعل میں کلی مطابقت نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے یہ ان کی خشیت تھی کہ ہم بہت ساری باتیں بیان تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن عملاً ان کو اپنا نہیں رہے ہوتے۔ اور ابن ابی ملیکہ نے فرمایا کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 30 صحابہ کرام کو پایا، ہر ایک کو نفاق کا خوف تھا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا قول بھی ذکر ہوا کہ نفاق سے صرف مومن ہی ڈرتا ہے اور صرف منافق ہی بے خوف ہوتا ہے۔ اس میں یہ بھی تنبیہ ہے کہ اگر نفاق یا معصیت پر اصرار ہو اور توبہ نہ کی جائے تو انجام خطرناک ہو سکتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اپنے اعمال کے ضائع ہو جانے کے خوف میں ہونا یہ اعلیٰ درجے کے ایمان اور اخلاص کی دلیل ہے، اور یہی کیفیت ہر مسلمان کی ہونی چاہیے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے۔ تیسرا فائدہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی عظیم فضیلت کا بیان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنتی قرار دیا، چنانچہ صحابہ کرام انہیں دنیا میں چلتے پھرتے جنتی انسان سمجھتے تھے۔ چوتھا فائدہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے یہ سبق بھی ملتا ہے کہ عالم یا قوم کا بڑا اپنے ساتھیوں کی غیر حاضری پر ان کا حال دریافت کرے، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کیا۔ اور پانچواں فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر غیبی پر کامل یقین رکھتے تھے، جیسا کہ راوی کا قول ہے کہ ہم حضرت ثابت رضی اللہ عنہ کو جنتی سمجھتے تھے جب وہ ہمارے درمیان چلتے تھے۔ یہ ان حضرات کے کامل ایمان اور تصدیق کی علامت ہے۔ یہ آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کا حکم دیتی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز پست رکھنا شامل ہے۔ جب آپ علیہ السلام گفتگو فرمائیں تو وہ اپنی آواز آپ علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کریں، تاکہ آپ کا کلام غالب رہے اور آپ کی شخصیت کا امتیاز نمایاں ہو، جیسا کہ بدن پر چمکتا نشان ہوتا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ بعض علماء نے آپ علیہ السلام کی قبر شریف کے پاس آواز بلند کرنا مکروہ قرار دیا ہے، اور بعض نے علماء کی مجلس میں بھی آواز بلند کرنے کو ناپسند کہا ہے، کیونکہ وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ اسی طرح علماء نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بیان کے وقت آواز بلند کرنے کو بھی ناپسند کیا ہے، اور جو ایسا کرتا اسے مجلس سے نکال دیتے، جیسے کہ امام مالک رحمہ اللہ کا عمل تھا۔ وہ یہ آیت پڑھتے اور کہتے کہ جو شخص حدیث کے وقت آواز بلند کرے گویا اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آواز بلند کی۔ قاضی ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ نے نہایت عمدہ استنباط فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت وفات کے بعد بھی ویسی ہی باقی ہے جیسی آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں تھی۔ آپ علیہ السلام کا مروی اور معصور کلام جو آپ کے وصال کے بعد ہم تک پہنچا وہی مقام رکھتا ہے جو آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے سنا جانے والا کلام رکھتا تھا۔ لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی جائے تو سننے والوں پر لازم ہے کہ اس کے سامنے آواز بلند نہ کریں اور نہ ہی بے توجہی برتیں، جیسے کہ آپ علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر ادب کے ساتھ سننا لازم تھا، اسی طرح آپ علیہ السلام کے فرمان کو بھی ادب سے سننا لازم ہے۔ ابن عربی رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا سے یہ نقطہ بھی اخذ کیا ہے
کہ جیسے قرآن کے لیے خاموشی اور توجہ لازم ہے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام چونکہ وحی ہے، اس لیے اس کی سماعت میں بھی ویسا ہی ادب واجب ہے، سوائے ان مخصوص صورتوں کے جن کو فقہائے کرام نے مستثنا قرار دیا ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ کے قول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں صرف اس بلند آواز کی ممانعت مراد نہیں جو کفر اور استہزاء پر مبنی ہو، کیونکہ وہ تو صریح کفر ہے اور آیت کے مخاطب مومنین ہے، بلکہ اس سے مراد وہ آواز ہے جو اپنی طبعی بلندی کی وجہ سے ایسے جاہ و جلال کے مقام پر نامناسب ہو جہاں عظمت، ادب اور توقیر مطلوب ہو، اس لیے اس میں تکلفاً آواز کو پست کرنا مطلوب ہے تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور احترام واضح طور پر ظاہر ہو، اور یہ ممانعت اس بلند آواز پر لاگو نہیں ہوتی جو جنگ، دشمن کو مرعوب کرنے یا کسی شدید موقع پر استعمال ہو، جیسے کہ واقع حنین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بلند آواز میں مسلمانوں کو پکارنے کا فرمایا، کیونکہ وہ بلند آواز کے حامل ترین افراد میں سے تھے۔ اس آیت کریمہ میں کئی اہم اعتقادی پہلوؤں کا بیان بھی ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ اس میں مرجئہ کا رد موجود ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ گناہ کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، حالانکہ آیت میں عمل کے برباد ہونے کا خطرہ ایمان والوں کے لیے ظاہر کیا گیا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آیت میں ان لوگوں کے موقف کی بھی تردید ہے جو احباطیہ کہلاتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ گناہ نیکیوں کو مکمل طور پر مٹا دیتے ہیں۔ قاضی ابو بکر ابن عربی رحمہ اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے وضاحت فرمائی ہے کہ احباط کی دو قسمیں ہیں، ایک یہ کہ کوئی چیز دوسری کو مکمل طور پر باطل کر دے، جیسے ایمان کا کفر کو مٹا دینا یا کفر کا ایمان کو ختم کر دینا، یہ حقیقی اور مکمل احباط ہوتا ہے۔ دوسری قسم کو احباط الموازنہ سے تعبیر کیا، یعنی قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، نیکیاں ایک پلڑے میں اور گناہ دوسرے پلڑے میں ہوں گے، اگر نیکیاں بھاری ہوں تو نجات اور اگر گناہ غالب ہوں تو انسان اللہ کی مشیت کے تحت ہوگا، چاہے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں چاہے سزا دیں۔ اس میں جو نفع روکا گیا یا سزا دی گئی وہ عارضی طور پر نیکی کے فائدے کو معطل کرنے کے مترادف ہے، اس لیے اس کو احباط مجازی کہا جا سکتا ہے، حقیقی احباط یہ نہیں، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ سزا کے بعد جنت میں داخل کر دے تو نیکی کا ثواب لوٹ آتا ہے، برخلاف احباطیہ کے جو قدریہ میں سے تھے کہ وہ ان دونوں قسموں میں فرق نہیں کرتے اور گنہگار مومن کو کافر کے درجے میں رکھ دیتے ہیں، حالانکہ یہ باطل عقیدہ ہے۔ لہذا صحیح موقف یہ ہے کہ کامل احباط صرف کفر سے ہوتا ہے اور معصیت کا اثر وقتی اور مشروط ہوتا ہے۔ وبی قال حدثنا قطن بن نصیر قال حدثنا جعفر بن سلیمان قال حدثنا ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان ثابت بن قیس بن شماس خطیب الانصار رضی اللہ عنہ فلما انزلت هذه الآية بنحو حدیث حماد وليس في حدیثه ذکر سعد بن معاذ۔ اس اسناد کے رجال چار ہیں، قطن بن نصیر، جعفر بن سلیمان اور بقیہ دو حضرات کا تذکرہ سابقہ سند میں گزر چکا۔ وبی قال حدثني احمد بن سعید بن صخر الدارمی قال حدثنا حبان قال حدثنا سلیمان بن المغیرہ عن ثابت عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال لما نزلت لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی ولم يذكر سعد بن معاذ في الحدیث۔ اس اسناد کے رجال پانچ ہیں، احمد بن سعید بن صخر الدارمی، دوسرے ہیں حبان بن ہلال الباہلی اور تیسرے ہیں سلیمان بن مغیرہ۔ بقیہ دو حضرات کا تذکرہ پہلی سند کے اندر ہو چکا ہے۔ وبی قال حدثنا حریم بن عبد الاعلی الاسدی قال حدثنا المعتمر بن سلیمان قال سمعت ابی یذکر عن ثابت عن انس رضی اللہ عنہ قال لما نزلت هذه الآية واختص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ وزاد قال فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة۔ اس روایت کے اندر یہ زیادتی ہے کہ ہم دیکھتے تھے کہ ہمارے درمیان اہل جنت میں سے ایک صاحب چل پھر رہے ہیں۔ اس اسناد کے رجال پانچ ہیں، حریم بن عبد الاعلی الاسدی ثقۃ، دوسرے ہیں المعتمر بن سلیمان ثقۃ اور تیسرے ہیں ان کے والد گرامی سلیمان بن ترخان التیمی۔ بقیہ دو حضرات کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ یہ اس حدیث پاک سے ثابت ہونے والے فوائد کا خلاصہ ہے۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے، ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔
یہ سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔